الذین آمنوا، اے مومنو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ صوم صیام، لغوی معنی اس کا ہے رکنا، باز آ جانا، ٹھہر جانا۔ صام الفرس، گھوڑا رک گیا۔ صام النہار، جب دن میں سایہ انسان کے سر پر آ جائے اور سایہ انسان کے قدموں کے نیچے ہو تو عرب کہتے ہیں صام النہار، دن ٹھہر گیا۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہوا۔ پھر قرآن اور حدیث نے اس کو بطور اصطلاح کے استعمال کیا، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب ایک لفظ کسی خاص فن میں، کسی خاص کتاب میں استعمال ہو جائے تو وہاں پر معنی لغوی مراد نہیں ہوتا، بلکہ معنی اصطلاحی مراد ہوتا ہے۔ جیسے طب، ڈاکٹر جب کہتے ہیں کہ شوگر ہے تو انگریز تو شوگر چینی کو کہتے ہیں، لیکن جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شوگر ہے تو وہاں مراد چینی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک بیماری مراد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن نے بطور اصطلاح کے استعمال کیا، تو اصطلاح میں اس کا معنی ہے طلوع صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے ازدواجی تعلق سے نیت کے ساتھ رک جانا، باز آ جانا، یہ ہے وہ شرعی مفہوم۔ لیکن یاد رکھیے یہ تو وہ لازمی شرائط ہیں جو ایک روزے کے لیے ذکر کی گئی ہیں، لیکن مقصود اور مطلوب روزہ جس پر اجر ہے، ثواب ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی نافرمانی سے باز آ جائے، تب کہیں جا کر کے حقیقی معنی میں وہ صوم کہلائے گا، جس پر اجر جو ہے مرتب ہوتا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی یہ روزہ صرف اس امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور میں رہا۔ بعض احکام بعض امتوں کے لیے مخصوص رہے، لیکن روزہ ان امور میں سے ہے جو ہر دور میں رہا۔ البتہ فرق رہا زمانے کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے۔ کسی کے لیے کوئی مہینہ، ہمارے لیے رمضان، کسی کے لیے 24 گھنٹے، ہمارے لیے طلوع صادق سے غروب آفتاب، کسی کے لیے جو ہے کھانے پینے ازدواجی تعلق کے ساتھ ساتھ بات چیت کرنا بھی منع، ہمارے لیے بات چیت جائز۔ اس اعتبار سے تو فرق رہا ہے، لیکن فی نفسی ہی روزہ ہر امت میں رائج رہا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے تو یہی انسان متقی ہوتا ہے۔ تو یہ صفت روزے سے کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو دو طرح حاصل ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اس پورے مہینے میں ایک خاص حکم کے تحت انسان کو وقت گزارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سحری کے وقت کھاؤ، سحری بند ہو جائے اب لقمہ نہیں لینا ہے، دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے، قریب نہیں جانا ہے، اور جب غروب آفتاب ہو انواع اقسام میوے سب موجود ہوتے ہیں، بندہ مومن ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کس چیز نے روک رکھا ہے؟ حکم الہی نے، میرے رب کا حکم ابھی نہیں ہے، لہٰذا میں نے پابندی کرنی ہے۔ لیکن جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو بندہ مومن روزہ افطار کرتا ہے، تو کھاتا ہے حکم الہی پر، رکتا ہے حکم الہی پر، رکا رہتا ہے حکم الہی پر، دوبارہ شروع کرتا ہے حکم الہی پر۔ اب اگر ایک شخص کہے کہ میں افطار مغرب میں نہیں کروں گا،
میں جو ہے تراویح پڑھ کر آؤں گا پھر افطار کروں گا، تو باقی لوگوں کا روزہ 15-16 گھنٹے کا ہوگا، میرا 20 اور 21 گھنٹے کا ہو جائے گا، تو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو ثواب کیا ملتا؟ الٹا گناہ ہو جاتا، اس لیے کہ حکم الہی کی پابندی اس نے نہیں کی ہے۔ تو 1 مہینہ اسی ترتیب کے مطابق مومن کو گزارا جاتا ہے اس عمل سے، لعلکم تتقون، تاکہ اس میں یہ کیفیت پیدا ہو کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، اس کے حکموں کے مطابق میں چلوں گا، میری اپنی رضا کوئی نہیں ہے، میری اپنی خواہش کوئی نہیں ہے، رضا اللہ کی ہوگی، میں نے اس کی اطاعت اور اتباع کرنی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ایک مخصوص پیریڈ ہے کہ جس میں کھانے اور پینے سے بندہ مومن کو روک دیا گیا، جو کہ حلال اور طیب تھا اس کے لیے، لیکن جو چیز مستقل منع ہے تو بندہ مومن اس کو کیسے استعمال کرے گا؟ سود ہے، دھوکے کے ذریعے رقم ہے، ناجائز شے ہے، اس کو تو بندہ مومن کبھی استعمال نہیں کرے گا۔ جب حلال طیب چیز کو وہ نہیں استعمال کر رہا حکم الہی کی وجہ سے، تو جو چیز مستقل منع ہے تو بطریق اولا اس کو استعمال نہیں کرے گا۔ لعلکم تتقون، یہ ہے وہ تقوی جو مطلوب ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے انسان میں مختلف قوتیں رکھی ہیں، یہ قوتیں جب کنٹرول میں ہو تو انسان انسانیت کے مقام پر ہوتا ہے، اور جب یہ کسی حدود کا پابند نہ ہو تو پھر انسان انسانیت کے مقام سے گر کر حیوانیت کے مقام پر آ جاتا ہے۔ قوت غضب، قوت شہوت یہ اللہ نے رکھی ہے، لیکن ایک جائز حدود، اس کے اندر اس کی استعمال کی اجازت، لیکن اگر یہ کسی حدود کا پابند نہ ہو تو پھر انسان نہیں رہتا ہے۔ یہ قوتیں طاقت پکڑتی ہیں، انسان کو غلط راستے پر لے جانے کی کوشش کرتی ہے اس وقت جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس وقت یہ قوتیں طاقت پکڑتی ہیں، لیکن جب پیٹ ہلکا ہوتا ہے، بھوک کی کیفیت ہوتی ہے، تو یہ قوتیں مضمحل اور کمزور ہوتی ہیں۔ تو اس طرح روزے کے ذریعے انسان کے اندر یہ صفت پیدا کی جا رہی ہے کہ تم اپنی ان قوتوں کو کنٹرول کرو، اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرو، آزاد نہ ہو جاؤ، لعلکم تتقون، یہ ہے وہ روزے سے مطلوب۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، 29-30 دن، 1 مہینہ، لمبا پروگرام نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ تم میں کوئی مریض اور مسافر ہے تو فی الحال روزہ نہیں رکھتا تو نہ رکھے، بیمار ہے، بیمار سے مراد وہ بیمار کہ روزہ اس کو نقصان دیتا ہو، ناقابل برداشت کیفیت ہو، تو فی الحال روزہ ترک کر دے، جب صحت یاب ہوگا پھر روزہ رکھ لے گا۔ او علی سفرن، دوسرا یہ کہ جو سفر پر ہو، یاد رکھیے ایک شخص گھر پر موجود ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں دن میں سفر کروں گا، مثلا 10 بجے اس کا جہاز ہے، تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ صبح سے گھر میں اب کھانا پینا شروع کر دے، کیا ہے کہ آج میں نے سفر پہ جانا اس لیے روزہ نہیں رکھوں گا، نہیں، غلط۔ گھر پہ وہ سحری کے وقت روزے کی نیت کرے گا، روزہ رکھے گا، اور جب سفر اس کا عملاً شروع ہو جائے اس کے بعد اس کو اختیار ہے، چاہے تو اس روزے کو برقرار رکھے، چاہے افطار کر لے۔ یہ نہیں کہ وہ گھر پہ کھانا پینا شروع کر دے کہ آج میں نے سفر پر جانا ہے، نہیں، فرمایا او علی سفرن، جب عملاً تم سفر پر ہو تو تب تمہیں یہ اجازت ہے کہ باقی دنوں میں یہ گنتی پوری کر لو۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھیں، فدیۃ طعام مسکین، وہ 1 مسکین کو کھانا کھلائیں گے۔ یہ سن 2 ہجری کی آیت ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا آپشن بھی دے دیا تھا کہ روزے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی کوئی روزہ نہ رکھے
تو وہ جو ہے اس کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، اور اگر ایک کی جگہ 2 کو کھلا دے تو زیادہ ثواب ہے، اجر ہے۔ لیکن اگر روزہ رکھو گے تو فرمایا روزہ رکھنا تمہارے لیے بنسبت فدیے کے بہتر ہے، اس لیے کہ فدیہ دینے میں تو دوسرے کا فائدہ ہو گیا، تمہیں اجر مل گیا، لیکن روحانی فوائد، جسمانی فوائد جو روزے سے مطلوب اور مقصود ہیں وہ تو تمہیں حاصل نہیں ہوں گے، اس لیے روزہ رکھنا بنسبت فدیہ دینے کے بہتر ہے۔ یہ سن 2 ہجری کی آیت ہے۔ اگلا سال سن 3 ہجری جب دوسرا سال آیا رمضان کا، اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ نزول قرآن 2 طرح ہوا ہے، ایک نزول قرآن پورا کا پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ لیلۃ القدر میں ہوا، لیلۃ القدر رمضان میں ہے، پورا کا پورا یک بارگی نازل ہوا، یہاں پر یہی مراد ہے۔ اور ایک جو ہے نزول قرآن 23 سال کے عرصے میں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے، تو یہاں پہلی قسم مراد ہے۔ ہدی للناس، قرآن کی صفت بیان فرمائی کہ یہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، جنت کا راستہ متعین کرتا ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں، یعنی اس کا ہر حکم واضح ہے، ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ اتموا الصیام لا تأکلوا الربا، ایک ایک حکم اس کا واضح ہے، یہ مراد ہے۔ والفرقان، اور یہ قرآن فرقان ہے، کسوٹی ہے، معیار ہے، دنیا کے تمام عقائد، نظریات، فلسفے لاؤ اور اس قرآن کے اوپر تول دو۔ قرآن تائید کرے تم بھی تائید کرو، قرآن تردید کرے تم بھی تردید کرو، تو یہ کسوٹی ہے جو اللہ نے دی ہے۔ پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اب یہ حکم متعین ہو گیا، پہلے تو آپشن تھا نا، یا وہ کر لو یا یہ کر لو، اب اللہ فرما رہا ہے جو بھی موجود ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ وہ جو فدیہ دینے کا اختیار تھا وہ واپس لے لیا گیا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ پچھلے سال مریض اور مسافر کو سہولت دی تھی، تو آیا وہ سہولت ختم ہو گئی یا باقی ہے؟ تو فرمایا سہولت باقی ہے۔ فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یہ اللہ پاک نے سہولت کیوں دی ہے؟ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں کرتا۔ اگر نماز کی طرح حکم ہوتا کہ نماز جیسے کہ سفر میں بھی فرض ہے، اس طرح روزہ بھی سفر میں فرض ہوتا، کتنا مشکل ہو جاتا۔ مریض پر نماز فرض ہے، معاف تو نہیں ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، پڑھنا ضرور ہے۔ اگر ایسے ہی روزے کا حکم آ جاتا تو کتنا دشوار ہو جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے سہولت دی ہے کہ فی الحال چھوڑ دو، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ یہ گنتی پوری کرنے میں کیا حکمت ہے کہ فی الحال روزہ نہیں رکھا، بعد میں روزہ رکھ کر گنتی پوری کر لو؟ حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دیا تو ساری عمر روزہ رکھتا رہے، اس روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ ٹھیک ہے، فقہی طور پر ایک روزہ قضا اس کا شمار ہو جائے گا، لیکن جو اجر و ثواب ہے رمضان کے روزے کا اس سے وہ محروم رہے گا۔ تو رمضان میں روزہ داروں نے روزے رکھے، مریض اور مسافر محروم رہ گیا۔ اللہ فرما رہا تم باقی دنوں میں گنتی پوری کر لو، تم کو بھی وہی اجر دوں گا جو میں نے روزہ داروں کو دیا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس طرح ان احکام پر اگر عمل کرو گے تو اس کے ذریعے تم اللہ کی کبریائی کو بیان کرو گے۔ ایک تو اللہ کی کبریائی زبان سے ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، ایک ہے عملی کبریائی۔ عملی کبریائی اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے، یہ ہے عملی کبریائی۔ روزہ رکھا، کیوں رکھا؟ میرے رب کا حکم ہے،
اسی پر قیاس کر لیجئے تمام تعلیمات کو. نماز پڑھتا ہے کیوں پڑھتا ہے؟ میرے رب کا حکم ہے. زکوٰۃ دیتا ہے کیوں دیتا ہے؟ میرے رب کا حکم ہے. سچ بولتا ہے کیوں بولتا ہے؟ میرے رب کا حکم ہے. انفرادی زندگی میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے کیوں گزارتا ہے؟ میرے رب کا حکم ہے. اجتماعی دائرے میں دین کو قائم کرتا ہے کیوں قائم کرتا ہے؟ میرے رب کا حکم ہے. یہ وہ کبریائی ہے جو بندہ مومن کر رہا ہوتا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور جب یہ کام کرو گے تو تب کہیں جا کر کے حقیقی معنوں میں تم شکر ادا کرو گے. ایک ہے شکر لسانی، ایک ہے شکر عملی. شکر لسانی زبان سے نعمت کا شکر ادا کرنا. اے اللہ تیرا بڑا شکر جوان بنا دیا، تیرا بڑا شکر مال دے دیا، تیرا بڑا شکر اولاد دے دی. یہ زبانی شکر ہے، یہ بھی مطلوب ہے. لیکن جو حقیقی شکر ہے وہ یہ ہے کہ جو نعمت اللہ دے اس کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرے. جوانی کا شکر جوانی میں اللہ کی عبادت ہے. مال کا شکر اللہ کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا استعمال ہے. اولاد کا شکر اس کی دینی صحیح تربیت ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کے حکم پر جب عمل کرو گے یہ وہ شکر ہے جو جس کا تم اظہار کرو گے. یہ وہ روزے سے مقصود ہے، اس لیے اہل ایمان پر یہ روزے فرض کیے گئے.